اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال محمد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى السماوات العظیم لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد وعلى محمد صلی اللہ تعالی وسلم پر، جن کی وجہ سے پوری کائنات کو تخلیق کیا گیا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ صاحبزادہ محمد زاہد شریف فقیر حسینی۔ آپ ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل سرکار جی ملتان شریف آستانہ عالیہ رشیدیہ دیکھ رہے ہیں۔ امید ہے خداوند متعال سے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ وظیفہ کسی بھی چیز کا ہو، کسی مصیبت کو دور کرنے کے لیے، کسی پریشانی سے نجات کے لیے، کسی عمل میں کامیابی کے لیے، کسی مقصد میں کامیابی کے لیے، اور پھر وظیفہ تمام میرا یوٹیوب چینل، آپ کا اپنا چینل سرکار جی ملتان سے مختلف وظائف اور مختلف عملیات سے بھرا ہوا ہے۔ فلاں صورت کا وظیفہ، فلاں آیت کا وظیفہ۔ آج سوچا کہ کیوں نہ آپ کو تمام سلیوشن کا ایک ہی وظیفہ بنا کر دیتا ہوں، جیسے پنسورہ قرآن پاک سے مختص کچھ آیات کا مجموعہ جس کو پنسورہ بولتے ہیں۔ میں نے بھی سوچا کہ ایک وظیفہ ایسا بنا دوں جس کا نام، اس ٹاپک کا نام یہی رکھے، وظیفہ فار آل سلیوشنز، کہ ایک ہی وظیفہ ہو جس کے اندر تمام تر حل طلب مسائل اس میں موجود ہوں۔ تو آج کی ویڈیو بہت خاص ہے، سکپ نہ کیجیے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کو سکپ کرنے کی وجہ سے کوئی ضروری بات، کوئی ضروری نوٹ آپ کو رہ جائے۔ اور دوسرا بہت اہم بات، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ آپ کی محبتوں، آپ کی چاہتوں کی وجہ سے یہ سلسلہ جاری ہے، اور سرکار جی ملتان شریف آپ کا اپنا چینل یہ اس لیے جاری و ساری ہے تاکہ آپ کے کمنٹس، آپ کی آراء یہ ہمیں مجبور کرتے ہیں ہمارے مقصد کو مزید آگے بڑھانے کے لیے۔ ہم لوگوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، کمنٹ سیکشن میں اچھے کمنٹس کر دیا کریں تاکہ ہم حوصلے اور استقامت کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں۔ تو آج جو خاص وظیفہ میں کہوں گا آپ کے لیے لے کر آئے ہیں، وظیفہ فار آل سلیوشن، ایک ایسا وظیفہ جو آپ کے تمام حل طلب مسائل کے لیے ہے۔ وہ وظیفہ کیا ہے؟ وہ وظیفہ ہے چند آیات، چند صورتوں کا مجموعہ۔ اور وہ چند صورتیں کیا ہیں؟ تو اگر آپ کے پاس اس وقت پینسل اور کاپی نہیں ہے تو 1-2 سیکنڈ کا وقفہ لے لیں، پین کاپی اپنے پاس رکھ لیں، یا موبائل پہ اس ویڈیو کو ڈاؤن لوڈ کیجیے گا یا دوبارہ دیکھ لیجیے گا۔ آپ کو پینسل کی بھی ضرورت نہیں رہے گی۔ اگر پینسل پاس ہے تو ابھی لکھ لیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایک ایسا عمل بتا رہا ہوں، ایک ایسا وظیفہ بتا رہا ہوں جو آپ کے تمام حل طلب مسائل کے لیے بہت بہترین ہوگا۔ اور کیسے مسائل، ان مسائل کی ایک انگنت بارش آپ سے کر دیتے ہیں۔ اب زیادہ مسائل کیا ہوتے ہیں؟ روزی رزق کا مسئلہ ہے، وہ اس میں موجود ہے۔ اگر آپ کو رزق کی فراوانی، رزق میں برکت نہیں ہے، وہ اس میں موجود ہے۔ آپ کسی غم پریشانی سے نجات چاہتے ہیں، وہ اس میں موجود ہے۔ اگر آپ کوئی دلی جائز حاجات، خواہشات کو پورا کرنا چاہتے ہیں، وہ اس میں موجود ہے۔ اگر رشتوں کی بندش کا کوئی عمل ہے، وہ اس میں موجود ہے۔ اور اگر اولاد کی بندش وغیرہ کا معاملہ ہے تو وہ بھی موجود ہے۔ اور اگر رزق کی بندش ہے اور اس کا حل چاہتے ہیں تو وہ بھی اس میں موجود ہے۔ اگر گھر میں سکون چاہتے ہیں، اپنے رزق میں فراوانی، مال اولاد میں برکت چاہتے ہیں، وہ سب موجود ہے۔ اور سب سے بڑھ کر دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں تو وہ بھی اس میں موجود ہے۔ تو پریشان نہ ہو، یہ نہ سوچے گا کہ ایک ہی ایسا کون سا وظیفہ، ایسی کون سی آیات لائیں جس میں تمام سلیوشن ہو۔ جی بالکل ہے۔ میرا قرآن، آپ کا قرآن، اللہ تبارک تعالیٰ کا فرمان علی شان، اس میں دنیا اور آخرت کے تمام تر مسائل اور ان کا حل موجود ہے۔ ہر مسئلے کو بریفلی ڈسکس کیا قرآن پاک نے، اور ڈسکس کرنے کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے تاکہ آپ اس مسئلے کو مسئلہ جانیں اور پھر اس کے حل کی طرف آئیں۔ اب ویڈیو کو زیادہ لینتھی نہیں کریں گے، آتے ہیں اپنے خاص ٹاپک کی طرف کہ وہ آیات کیا ہیں۔ تو جناب نمبر 1 ہے قرآن پاک کی سورۃ بقرہ، جو گھر میں سکون کے لیے، روزی رزق میں فراغت کے لیے، گھر میں لڑائی جھگڑے کے خاتمے کے لیے اور جادو کی بندش کا توڑ کا بہترین فارمولہ ہے۔ ہر طرح کے جادو تعویذات سے نجات کا ذریعہ ہے، پورے گھر میں سکون کا ذریعہ، اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمتیں، اس کی برکتیں سمیٹنے کا ذریعہ، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کو سنوارنے کا بھی بہترین ذریعہ ہے۔ سورہ بقرہ کے بعد دوسرا نمبر ہم لیں گے قرآن پاک کی سورہ محمد کا۔ نام سے ہی ظاہر ہے قرآن پاک کا یہ نام، اس میں محمد اسم اعظم سے کم نہیں ہے۔
تو اس صورت کو، اس سورہ مبارکہ کو اگر آپ گھر میں پڑھتے ہیں تو آپ کے پورے گھر میں سکون رہتا ہے، آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑا نہیں رہتا۔ ایسے تمام افراد جو پریشانیوں کا شکار رہتے ہیں، ایک کے بعد دیگر پریشانیاں ان کے لیے مسائل کھڑے رہتے ہیں، ان کے لیے سورہ محمد پوری زندگی کے لیے سکون ہی سکون ہے۔ اگر آپ کے گھر میں بلا وجہ لڑائی جھگڑا رہتا ہے تو قرآن پاک کے سورہ محمد کا معمول بنائیں، انشاءاللہ زوجل آپ کا ہر طرح کا لڑائی جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ تیسرے نمبر پہ آتی ہے سورہ آل عمران۔ اب میں ایک بار پھر رپیٹ کر دیتا ہوں، سورہ بقرہ، سورہ محمد، اور تیسرے نمبر پہ آتی ہے سورہ آل عمران۔ سورہ آل عمران نام سے ہی ظاہر ہے، سورہ آل عمران ہزارہ خصوصیات اور ہزارہ فضائل اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں۔ اس کا جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں، جتنا سن سکتے ہیں، اس کے فضائل یہاں میں بیان کرنے سے قاصر ہوں۔ یہ جتنے میں نے چھوٹے چھوٹے سے مسائل آپ کو بیان کیے ہیں کہ رزق میں فراغت کے لیے، کاروبار کی بندش کے توڑ کے لیے، کاروبار اور رزق میں برکت کے اضافے کے لیے سورہ آل عمران تیر بہدف ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ آتی ہے سورہ قریش۔ ایسے میرے تمام بھائی، ایسے تمام افراد اور ہمارے چینل کے تمام وہ سامعین، تمام وہ ناظرین اور حاضرین جو اسی ٹاپک کو لے کر پریشان ہیں، یوٹیوب پہ ہر ایک کے بعد دوسری ویڈیو کو سکپ کر کے دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسا کوئی فارمولہ، کوئی ایسا وظیفہ ملے جس سے ہمارے رزق میں اضافہ ہو، ہمارے رزق میں برکت ہو جائے، رزق میں فراوانیاں ہوں اور ہمارے مال اسباب میں برکت آئے، تو ان کے لیے سورہ قریش تیر بہدف کا کام کرتی ہے۔ آپ سورہ قریش کو اپنا معمول بنائیں، انشاءاللہ زوجل۔ یہ چھوٹی موٹی پریشانیاں جتنے بھی آتی ہیں، اگر آپ کا قرض بہت بڑھ گیا ہے آپ سورہ قریش کو لیں، اور اگر آپ کے پاس قرض اتارنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے تب بھی آپ سورہ قریش کا معمول بنائیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ مسبب الاسباب بھی ہیں، حل المشکلات بھی ہیں، آپ کے لیے سبب بھی پیدا فرمائیں گے اور آپ کی مشکلوں کا حل بھی نکالیں گے۔ اور آخر میں ایک اور سورت جو میں کیا کہوں کہ میں کتنا اس سورت کا گرویدہ ہوں، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ہر نماز میں سورہ نصر کو لازمی پڑھوں۔ قرآن پاک کے تیسرے پارے میں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ یہیں سے آپ اس کا اندازہ لگائیں کہ فتح اور نصرت اس نے سمیٹی ہوئی ہے۔ اگر آپ کسی جائز مقصد میں کامیابی چاہتے ہیں، اگر آپ کوئی جائز مقصد چاہتے ہیں، کوئی جائز حاجت کو پوری کرنا چاہتے ہیں، کوئی جائز خواہش کو پورا کرنا چاہتے ہیں، ایسا مقصد جو آپ کے لیے جائز ہے، اس میں مسلسل ناکامی کا سامنا ہے، تو آپ کو چاہیے سورہ نصر کو اپنا معمول بنائیں، انشاءاللہ زوجل آپ ہر جائز مقصد میں کامیابیاں سمیٹیں گے۔ اب آخری باری جو آتی ہے وہ ہے وسوسوں سے نجات کے لیے، جنات سے نجات کے لیے، آپ کے حاسدین سے چھٹکارے کے لیے، اور منافقوں سے نجات کا بہترین ذریعہ سورہ ناس۔ اس کا معمول بنائیں اور ساتھ میں آیت الکرسی، یہ دو چیزیں آپ اپنی زندگی کا معمول بنائیں، انشاءاللہ زوجل آپ منافقوں سے، دشمنوں سے محفوظ رہیں، شیطان کی شر سے، شیاطین کی شر سے، دشمنوں کی شر سے، حاسدین کی حسد سے، بغض رکھنے والوں کے بغض سے، اناد رکھنے والوں کے اناد سے، اور فساد برپا کرنے والوں کے فساد سے آپ ہمیشہ دور رہیں گے اگر قرآن پاک کی سورہ ناس کو آپ معمول بناتے ہیں۔ آخر میں جاتے جاتے آپ کو بیان کرتے ہیں جو ہم سب کی زندگیوں کا معمول لازمی و ملزوم ہونا چاہیے، جو نہ صرف دنیا بلکہ آخرت کی تما رکھنے والوں کو اس کا مقصود ہونا چاہیے یہ آیت، اور وہ ہے قرآن پاک کی سورت، قرآن پاک کا دل، سورہ یاسین۔ یاسین شریف اگر آپ اپنا معمول بناتے ہیں، روزانہ کا معمول آپ بناتے ہیں یاسین شریف کے پڑھنے کا، سننے کا، دیکھنے کا، آپ یقین کریں آپ اس کے ثواب کو، اس کے فضائل کو سمیٹ ہی نہیں سکتے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو اتنی آیت پسند ہے، یہ سورہ اتنی پسند ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک کے تمام سورتوں میں سورہ یاسین کو کہا ہے کہ یہ قرآن پاک کا دل ہے، اور بغیر دل کے آپ کا پورا وجود بیکار ہو جاتا ہے۔ معاذ اللہ، میں صرف وجود کی بات کر رہا ہوں، قرآن کی بات نہیں کر رہا، لیکن جس طرح پورے وجود کے لیے ایک دل کا دھڑکنا بہت ضروری ہے، تو اس پورے کلام کو بیان کرنے اور اس میں جذب اور روانگی رکھنے کے لیے سورہ یاسین کا اللہ نے صحرا سجایا ہے اس قرآن میں، اور یہ سورت اتنے مبارک ہے کہ جس کے میں جتنے فضائل بیان کروں اتنے کم ہیں۔ آپ سورہ یاسین کو اپنا معمول بنائیں، ہر جائز مقصد میں کامیابی ملے گی، آپ کا روحانی جو سفر ہے نہ صرف آغاز بلکہ انجام بھی اچھا ہوگا۔ آپ کی چھٹی حص کو بہت تیز کرے گی، آپ کو دشمنوں کے شر سے، حاسدین کے حسد سے اور تمام جادو تعویذات سے محفوظ رکھے گی، آپ کو اللہ کی پناہ اس کی حفظ و امان میں رکھے گی۔ سورہ یاسین شریف آپ کے رزق میں برکت کا بے پناہ ذریعہ ہے۔ سورہ یاسین شریف سے
آپ اپنے رزق میں نہ صرف فراوانیاں کریں گے بلکہ اس میں برکت کا حصول بھی دیکھیں گے۔ سورہ یاسین شریف سے آپ دشمنوں سے نجات حاصل کریں گے۔ سورہ یاسین کے پڑھنے سے آپ ہر طرح کے جادو تعویذات سے، عملیات سے، جنات کے شر سے، شیاطین کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ سورہ یاسین سے آپ ہر طرح کے دشمن کے ارادے سے محفوظ رہیں گے۔ سورہ یاسین آپ کو نہ صرف دنیا بلکہ آخرت کے بھی تمام ناگہانی آفات و بلیات سے محفوظ رکھتی ہے۔ اور ان سب سے بہترین وظیفہ وہ درود پاک ہے، سب سے بڑا وظیفہ۔ اب آتے ہیں تمام وظیفوں کا سردار وظیفہ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک اعرابی آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دن کا معمول ہے کہ میں اتنی تعداد فجر سے لے کر ظہر تک فلاں آیات اور کچھ یہ چیزیں پڑھتا ہوں، پھر ظہر سے یہ لے کر یہاں تک میں یہ کچھ آیات یہ پڑھتا ہوں، پھر فلاں وظیفہ کرتا ہوں، پھر سبحان اللہ پڑھتا ہوں، پھر فلاں کرتا ہوں، اور کچھ حصہ، چوتھا حصہ میں نے درود پاک کا رکھا ہے۔ آپ بتائیے یہ عمل ٹھیک ہے؟ آپ نے فرمایا اگر درود پاک کو اور بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ پھر اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہی اچھا ہے کہ میں 4 کی جگہ 3 حصے کر دوں، درود پاک بڑھا دوں؟ آپ نے فرمایا اور بڑھاؤ، اللہ تمہارے رزق میں اضافہ فرمائے۔ کہا یا رسول اللہ میں 2/4 یعنی کہ 2 حصے درود پاک اور 2 حصے، آپ نے فرمایا اور بڑھا دو۔ کہا یا رسول اللہ میں اگر 3/3 درود پاک بڑھا دیتا ہوں اور 1/3 وظائف، آپ نے فرمایا کہ اور بڑھاؤ۔ کہا یا رسول اللہ کیا ہی بہترین ہے کہ میں صرف درود پاک کو ہی اپنا وظیفہ بنا لوں؟ آپ نے فرمایا کہ اگر ایسا کرتے ہو تو پھر کسی چیز کی ضرورت نہیں رہے گی، اللہ آپ کو ہر چیز اس سے نوازے گا۔ تو اب ہمیں پتہ چل گیا ان تمام وظائف کا جو سردار وظیفہ ہے، یعنی کہ ایسا وظیفہ جو تمام پرابلمز کا سلوشن رکھتا ہے، وہ ہے درود پاک۔ ان تمام وظائف کے ساتھ ساتھ جو میں نے صورتیں بتائی ہیں، آپ درود پاک کو بھی پڑھیں اور درود پاک میں درود تاج، درود ابراہیم کو پڑھیں، انشاءاللہ عزوجل تمام پریشانیوں سے محفوظ رہیں گے۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگے گی۔ اچھی اور ایک بات پھیلانا صدقہ جاریہ، اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر کی وجہ سے کسی کا بھلا ہو جائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، فی امان۔